السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست خضر حسین کریمی اور آپ دیکھ رہے ہیں KHK نیوز۔ دوستو، خطے کی پاک بھارت جنگ و نفرت تقسیم ہند کی غیر منصفانہ تقسیم کا نتیجہ ہے۔ 1947 کی تقسیم ہند کے اصولوں کے مطابق مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کا حصہ بننے تھے، مگر بھارت کی سیاسی سازشوں اور برطانوی وائسرائے کی حمایت نے اس تقسیم کو غیر منصفانہ بنا دیا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں اصل سٹوری کی طرف۔ اگست 1947 میں برِ صغیر کی تقسیم برطانوی حکومت کے اختتام کا آغاز تھی، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن پاکستان قیام عمل میں آیا۔ تقسیم کا فارمولہ ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 کے تحت ترتیب دیا گیا، جس کے مطابق مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کا حصہ بننے تھے۔ ہندو اکثریتی علاقے بھارت میں شامل ہونے تھے، تاہم اس تقسیم کے عمل میں کئی مقامات پر مسلم اکثریتی علاقے کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا گیا، جو بعد میں پاک بھارت کشیدگی کی بنیاد بنے۔ کشمیر، حیدرآباد اور چونا گڑھ جیسے مسلم اکثریتی علاقے پر بھارت نے زبردستی قبضہ کر لیا، جس نے دونوں ممالک کے درمیان مستقبل تنازع کو جنم دیا۔ تقسیم کے وقت کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی، جس کی آبادی کے تقریباً 77% لوگ مسلمان تھے۔ تقسیم کے اصولوں کے تحت کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ مہاراجہ ہری سنگھ، جو اس وقت کے کشمیر کے حکمران تھے، انہوں نے پاکستان کی بجائے بھارت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ مہاراجہ کی اس غیر منصفانہ اور غیر قانونی کارروائی کے نتیجے میں کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا، جسے آج تک حل نہیں کیا جا سکا۔ کشمیر کی عوام کا بنیادی مطالبہ تھا کہ انہیں اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ بھارت نے دعویٰ کیا کہ کشمیر نے ان کے ساتھ الحاق کر لیا ہے، اور اسی دعوے کے تحت بھارتی افواج کو کشمیر میں داخل کر دیا گیا۔ پاکستان نے اس الحاق کو تسلیم نہیں کیا، اور اسی اختلاف نے دونوں ممالک کو 1948 میں ہی پہلی جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ کشمیر کے علاوہ دیگر مسلم اکثریتی ریاستوں جیسے حیدرآباد، دکن اور چونا گڑھ کے ساتھ بھی بھارت نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ حیدرآباد دکن، جو مسلمان کی ایک بڑی ریاست تھی، وہاں کے حکمران نظام الملک اسفندیار خان نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا ارادہ ظاہر کیا تھا، مگر بھارت نے وہاں فوجی کارروائی کر کے ریاست پر قبضہ کر لیا۔ چونا گڑھ کی ریاست کا بھی مسلمان حکمران تھا، اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہا تھا، مگر بھارت نے اس کی جغرافیائی پوزیشن کو بنیاد بنا کر قبضہ کر لیا۔ آسام، مغربی بنگال میں بھی بڑی تعداد میں مسلم آباد تھے۔ آسام اور مغربی بنگال میں بھی بڑی تعداد میں مسلم آبادی موجود تھی، لیکن ان علاقوں میں سیاسی کھیل اور بھارت کی چال بازیوں کی وجہ سے یہ علاقے بھی پاکستان کا حصہ نہیں بن سکے۔ مشرقی پاکستان، موجودہ بنگلہ دیش، تو پاکستان کا حصہ بنا، لیکن مغربی بنگال کو بھارت میں شامل کر لیا گیا۔ اسی طرح آسام کی تقسیم بھی غیر منصفانہ طور پر ہوئی۔ تقسیم ہند کے وقت برطانوی وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا کردار بھی انتہائی متنازع تھا۔ ان کے کانگریس کی قیادت سے قریبی تعلقات، خصوصاً جواہر لال نہرو اور دیگر کانگریسی رہنماؤں کے ساتھ دوستی تھی، جو کہ تقسیم کے عمل میں بھارت کی جانب جھکاؤ کی نشاندہی کرتی ہے۔ برطانوی شاہی خاندان اور کانگریس کے رہنماؤں کے درمیان دوستی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جبکہ پاکستان کو وسائل اور مسلم اکثریتی علاقوں میں غیر منصفانہ سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ تقسیم ہند کے دوران صرف سرحدوں کی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی، بلکہ اقتصادی وسائل کی تقسیم بھی غیر منصفانہ طریقے سے کی گئی، یعنی بینک، اسلحہ، فوجی ساز و سامان اور دیگر قومی اثاثوں میں پاکستان کو اس کا جائز حصہ نہیں دیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ اس معاشی ناانصافی نے دونوں ممالک کے درمیان مزید اختلافات کو جنم دیا اور دشمنی کو بڑھاوا دیا۔ 1947 کے بعد سے کشمیر کا مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان ایک سنگین تنازع بن گیا۔ 1948 میں ہی پہلی پاک بھارت جنگ کے بعد اقوام متحدہ کی مداخلت سے ایک جنگ بندی تو ہوئی،
جس کے نتیجے میں کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصہ بھارت کے کنٹرول میں اور دوسرا پاکستان کے کنٹرول میں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر میں رائے شماری ہونی تھی تاکہ عوام فیصلہ کر سکے کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مگر بھارت نے کبھی اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ پاکستان نے 1965 میں بھارت کی کشمیر میں جارحیت کا جواب دیتے ہوئے آپریشن جبرالٹر کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد کشمیر میں بھارتی قبضے کے خلاف عوامی بغاوت کو فروغ دینا تھا۔ تو آپریشن کے جواب میں بھارت نے پاکستانی حدود میں داخل ہو کر جنگ چھیڑ دی۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے بغیر کسی اعلان کے پاکستان پر حملہ کیا اور لاہور کے قریب بین الاقوامی سرحد پار کر لی۔ بھارت کا منصوبہ تھا کہ وہ لاہور پر قبضہ کر کے پاکستان کو مفلوج کر دے، لیکن پاکستانی فوج اور عوام نے بھارتی حملے کو نہ صرف روکا بلکہ بھارت کو متعدد محاذوں پر شکست دی۔ سیال کوٹ کے قریب چونڈا کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی لڑی گئی، جس میں پاکستانی فوج نے جگری سے لڑتے ہوئے بھارتی ٹینکوں کی پیش قدمی کو روکا۔ بھارتی فوج کو یہاں بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور چونڈا کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان کہا جانے لگا۔ پاکستان کی فضائیہ نے بھی شاندار کارکردگی دکھائی، خاص طور پر ایم عالم نے ایک ہی مشن میں بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے گرا کر فضائی جنگ کی تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ پاک بحریہ نے بھی 7 ستمبر کو بھارتی بحری اڈوں پر حملہ کیا اور بھارتی نیوی کو ایک بڑا نقصان پہنچایا۔ یہ حملہ بھارتی بحریہ کے لیے ایک زبردست دھچکا تھا اور اس نے سمندری جنگ میں پاکستان کی برتری ثابت کی۔ 22 دن کی خون ریزی جنگ کے بعد اقوام متحدہ کی مداخلت پر 22 ستمبر 1965 کو جنگ بندی ہوئی۔ اس جنگ بندی میں پاکستان نے نہ صرف اپنی سرحدوں کا بھرپور دفاع کیا بلکہ بھارت کے بڑے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ جنگ کے اختتام پر دونوں ممالک اپنی اپنی پوزیشن پر واپس آ گئے اور کوئی واضح فتح سامنے نہیں آئی۔ 1965 کی جنگ نے پاکستان کو یہ ثابت کرنے کا موقع دیا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کو تیار ہے۔ پاکستانی افواج اور عوام نے مل کر بھارتی جارحیت کو روکا اور اپنی آزادی و خود مختاری کا دفاع کیا، حالانکہ کوئی فریق جنگ میں فیصلہ کن فتح حاصل نہ کر سکا، لیکن اس جنگ نے کشمیر کے مسئلے کو مزید پیچیدہ کر دیا اور دونوں ممالک کے درمیان دشمنی کو بڑھاوا دیا۔ 1965 کی جنگ اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ تقسیم ہند کی غیر منصفانہ تقسیم، کشمیر و دیگر مسلم اکثریتی علاقوں کے مسئلے اور اقتصادی وسائل کی غیر مساوی تقسیم کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان جنگی صورتحال پیدا ہوئی۔ اگر ان مسائل کو منصفانہ حقائق پر مبنی طریقے سے حل کیا جاتا تو شاید 1965 کی جنگ کی نوبت نہ آتی۔ 1965 کی جنگ نے برِ صغیر میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا اور کشمیر کے مسئلے کو ایک بین الاقوامی تنازع میں تبدیل کر دیا۔ تقسیم ہند کے غیر منصفانہ اصولوں اور مسلم اکثریتی علاقوں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں نے اس جنگ کی بنیاد رکھی۔ جنگ کے بعد بھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور یہ آج بھی پاک بھارت تعلقات کشیدگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ دوستو، امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔